آج کی اس چوتھی قسط میں ہم جانیں گے سبتگین کے بارے میں۔ سبتگین جس کی وفات ہوئی 997 عیسوی میں۔ یہ بات ذہن میں رہے، ہندوستان کے سبھی حاکموں، بادشاہوں، شہنشاہوں نے ساسانی درباروں، محلوں اور دیگر کاموں میں، محل سراؤں میں، فوجی مہمات میں ساسانی بادشاہوں کی تقلید کی، ساسانی محلات کی تقلید کی، ان کے درباروں کی تقلید کی، ان کے حرم سراؤں کی چھاپ ہمارے ہندوستان کے حرم سراؤں پر ملتی ہے۔ تو ذکر کرتے ہیں سبتگین کا، جس کی وفات 997 عیسوی میں ہوئی، جب ایران کے آخری ساسانی بادشاہ یزدجرد نے عربوں سے شکست کھائی تو ترکستان کا رخ کیا۔ وہ اپنے ہی درباروں کے لوگوں سے درباریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ محلاتی سازشیں اس زمانے میں بھی تھیں۔ اس کے خاندان کے لوگ ترک قبیلوں میں رچ بس گئے اور خود کو بھی ترک کہلوانے لگے۔ مورخین کے مطابق سبتگین کا تعلق اسی خاندان سے تھا۔ سبتگین کے ہمسایہ قبیلے کے لوگوں نے اسے ایک مسلمان سوداگر کے پاس فروخت کر دیا۔ یہ اس زمانے کا پرانا چلن تھا۔ انسانوں کی منڈیاں عام لگا کرتیں۔ اس مسلمان سوداگر نے سبتگین کو بہترین تعلیم و تربیت اور فنون سپاہ گری سے آشنا کیا۔ جب وہ 17 برس کا ہوا، والی غزنی الپگین نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ الپگین نے اسے اپنا داماد بھی بنایا۔ الپگین اور سبتگین کا شمار ان ترک غلاموں میں ہوتا ہے جو بعد ازاں سرداروں میں ڈھلے، یعنی وار لارڈز کہلائے اور پھر بادشاہ بنے۔ سبتگین نے ہندوستان سے متعلق کوئی مستقل سیاسی پالیسی نہیں اپنائی۔ پنجاب پر حملوں کے دوران وہ انسانوں کو غلام بناتا اور انہیں مال مویشیوں کے ساتھ ہانکتا ہوا غزنی لے جاتا۔ اس زمانے میں ساؤتھ ایشیا انسانی تجارت کی بہت بڑی منڈی تھی۔ جو غلام وہ پنجاب سے لے کر جاتا وہ وہاں پر مہنگے داموں بکتے۔ یہی وجہ ہے آج بھی مختلف وسط ایشیائی ریاستوں میں بہت سارے قبیلوں میں، بہت سارے خاندانوں میں، بہت سارے لوگوں میں پنجابی زبان کے الفاظ ملتے ہیں۔ پنجاب کے جوان مرد، عورتیں اور بچے انسانی تجارت سے متعلق وسط ایشیائی تجارتی منڈیوں میں فروخت ہوتے۔ ان مارکوں میں سبتگین کو مال غنیمت کے طور پر سونا، چاندی اور اجناس بھی حاصل ہوتی۔ اس میں روایتی سرداروں والی تمام خوبیاں تھیں۔ اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتا رہا۔ سبتگین و محمود غزنوی کی 150 سالہ سلطنت، سلاطین دہلی اور سلطنت مغلیہ کے زوال تک تمام بادشاہوں نے 2 طرح کے عمرہ پر انحصار کیا۔ ان عمرہ کی حیثیت بادشاہ گروں کی تھی۔ ان عمرہ کے خلاف بلبن کے دور میں کافی سخت اقدامات بھی ہوئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ بدیسی عمرہ یا مقامی عمرہ کون تھے، کیسے لوگ تھے جو کہ بادشاہ گر بن گئے اور بادشاہ ان کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی کی طرح ناچتا رہا۔ ان بدیسی عمرہ میں ترک، افغان، ایرانی، عربی، وسط ایشیائی تھے جو کہ انویسٹر تھے، انویسٹ کرتے تھے۔ انہی کے دم سے محلاتی سازشیں عروج پر تھیں۔
اقتدار کی غلام گردشوں میں انہی کا سکہ چلتا تھا، انہی کے لوگ گھومتے تھے، انہی کے کارندے، انہی کے مخبر گھومتے تھے۔ وہ جب چاہتے مہرا کوئی بھی آگے بڑھا سکتے تھے، جب چاہتے کوئی بھی ساتھ لپیٹ دیتے، اور شطرنج کی، سیاسی شطرنج کی، اقتدار کی کوئی نئی بساط بچھا لیتے اور من مرضی کے مہرے سجا لیتے۔ مقامی امراء میں وہ امراء شامل تھے جو کہ اسی کھیل کے کھلاڑی تھے، شریک تھے اس کھیل میں۔ بادشاہوں کی مجبوری تھی کہ ان میں سے کچھ بادشاہوں نے بدیسی اور بعض نے مقامی امراء پر انحصار کیا کہ اس کے بغیر گزارا بھی نہ تھا۔ سبتگین نے اپنے عہد کے ابتدائی دور میں ہرات، مکران اور خراسان کے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کیے۔ بعد ازاں پنجاب کے حکمران جے پال سے اس کی جنگ ہوئی۔ اٹک پار کا سارا علاقہ سبتگین کے زیر حکومت آ گیا۔ مجبوراً جے پال نے اپنا پایہ تخت لاہور کو بنایا۔ سبتگین کے حملے کا مقصد پنجاب کے وسائل کو لوٹنا تھا، ہندوستان کے وسائل کو لوٹنا تھا، بڑے صغیر پاک و ہند کے وسائل کو لوٹنا تھا۔ سبتگین نے ہندوستان میں کوئی مستقل سلطنت قائم نہیں کی، تاہم لاہور کے راجہ جے پال کے ساتھ جو مارکے ہوئے، ان کی بدولت ہندوستانی فوج کی خامیاں سبتگین کے بیٹے محمود غزنوی پر ظاہر ہو گئیں، اور محمود غزنوی نے ان سے خوب فائدہ اٹھایا۔ محمود غزنوی نے، جو کہ سبتگین کا بیٹا تھا، اس نے برے صغیر پاک و ہند پر 17 حملے کیے، اور ہر حملے میں مال و جواہر لوٹ کر لے جاتا رہا، اور صرف اجناس ہی نہیں لے کر جاتا رہا بلکہ جوان مرد، بچے، عورتیں، یہ سب غلاموں کی طرح ہانکتے ہوئے وہ اپنے ساتھ لے جاتا، اور ان غلاموں کو انسانی تجارت کی منڈیاں، جو کہ وسط ایشیا میں سب سے بڑی منڈیاں تھیں اس زمانے میں، وہاں پر ان غلاموں کو فروخت کر دیا جاتا، اور ان سے جو رقوم حاصل ہوتی وہ ان وار لارڈز پر خرچ کرنے والے امراء کو لوٹا دی جاتی، اور ان کا منافع انہیں دے دیا جاتا۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں سبتگین کے جس کی وفات 997 عیسوی میں ہوئی، اس سے لے کر غزنوی اور غوری دور اور سلاطین دہلی سے لے کر بہادر شاہ ظفر، جس کی سلطنت مغلیہ کا زوال 1857 میں ہوا، کسی بھی عہد میں ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت قائم نہیں رہی۔ البتہ مسلمان بادشاہ رایا میں موجود مسلمانوں کی خوشنودی کے لیے 2 طرح کی مذہبی پالیسی اختیار کرتے رہے۔ ایک وہ تھی جسے ہم رسم الاعتقادی کہتے ہیں، اور دوسری وہ تھی جسے ہم رواداری، روشن خیالی اور بھائی چارے کی سیاست کہتے ہیں، بھائی چارے کی فکر کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اسٹے ود اس، ملتے ہیں 5ویں قسط میں اور جانیں گے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں۔ فیڈ بیک کے لیے ہمارا فون نمبر ہے اور واٹس ایپ نمبر ہے 0342428220، جبکہ پاکستان کا کنٹری کوڈ ہے 92۔ چلتے چلتے یہ بتاتے چلیں، تاریخ و تہذیب کو عام فہم انداز میں سمجھنے والوں کے لیے، تاریخ و تہذیب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے، تاریخ و تہذیب کے طالب علموں کے لیے، تاریخ نویسوں کے لیے، تاریخ و ثقافت کے شناوروں کے لیے فاروق ندیم کی ہسٹری اور سوشو اکنامک ریسرچ پیپرز، جو کہ ان کی کتاب انتشار میں بھی ہیں، آپ تک پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ وار کاوش ہے پنجاب سوچ وچار کی، PSW پروڈکشن کی۔
ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، 5ویں قسط میں۔